नाज़रीन आदाब, 21 सितंबर 2021 मुताबिक 13 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए चरणजीत सिंह चुन्नी जज्बाती हो गए। उन्होंने मरकज़ पर जोर दिया है कि वो तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस ले ताकि किसान तहरीक ख़त्म करके मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए काम करें। चरणजीत सिंह चुन्नी वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है, हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ कर देंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का पीर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मशकूक हालत में इंतकाल हो गया। उनकी लाश के करीब से एक सुसाइड नोट मिला। तकरीबन 7 सफ़हात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट पर कुछ तफसीलात दी गई हैं। अभी पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि उनकी मौत की वजह खुदकुशी है या फिर कुछ और। वहीं ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी का अपने एक शिष्य आनंद गिरी से कुछ वक्त से तनाज़े चल रहा था। इस तनाज़े को लेकर महंत और उनके शिष्य के दरमियान कुछ दिनों पहले ही सुलह हुई थी। आनंद गिरी ने इस मामले में अपने खिलाफ लगने वाले तमाम इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है और बहुत से लोग इसमें मुलविस हैं। एक और खबर के मुताबिक कोरोना के दौर में लोगों के लिए मसीहा बने अदाकार सोनू सूद ने इनकम टैक्स महकमे की गुज़िश्ता हफ्ते हुई छापेमारी के बाद आज अपनी खामोशी तोड़ते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके फाउंडेशन का हर एक रुपया एक जिंदगी बचाने का इंतजार कर रहा है। सोनू सूद ने अपने बयान में कहा कि आपको हमेशा कहानी में अपना मौक़िफ़ रखने की जरूरत नहीं होती, वक्त बताता है। मैंने पूरे दिल और ताकत से खुद को हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत में वक्फ कर दिया है। मेरी फाउंडेशन का हर एक रुपया एक जिंदगी बचाने और जरूरतमंदों तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा कई मौके पर मैंने ब्रांड्स को मेरी फीस किसी समाजी काम के लिए अतिया करने के लिए भी कहा है, जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना अरशद मदनी ने पीर को मीडिया नुमाइंदों से कहा, हमें इस बात की बहुत तकलीफ है कि मीडिया बहुत गहराई में जाकर दारुल उलूम और यहाँ के किरदार को नहीं दिखाता और एक बनी बनाई राय के साथ खबरें शाये करता है। दारुल उलूम को मुबैना दहशतगर्दों का मरकज बताकर खबरें शाये की जाती हैं जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद और सच्चाई से दूर है। उन्होंने कहा कि इस्लामी हुकूमत की बात करना आसान है और इस्लामी हुकूमत को कायम करके उसे इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर चलाना मुश्किल और चैलेंज भरा काम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में दारुल उलूम देवबंद उस वक्त तक कोई राय कायम नहीं करेगा जब तक वहाँ मिसाली इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो जाती और इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक वहाँ हुक्मरानी नहीं शुरू हो जाती। तकरीबन 100 से ज्यादा मुकदमों का सामना करने वाले सीतापुर जेल में कैद रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान और सीनियर रहनुमा आजम खान से पीर को पूछगछ करने के लिए ईडी के अफसरान सीतापुर जिला जेल पहुंच गए। मौसूल इत्तला के मुताबिक ईडी के अफसरान के पहुंचने से कबल रुकन पार्लियामान की बीवी तजीन फातिमा उनसे मिलने जिला जेल पहुंची थी। ईडी के दस्तक देने के बाद तजीन फातिमा वहां से रुखसत होगी। उत्तर प्रदेश के असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने इतवार को उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कोई कम कपड़े पहनकर महान बन सकता तो बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत भी महात्मा गांधी से बड़ी हो जाती। दीक्षित बांगरमऊ असेंबली हल्के में बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा दानिशवरों की एक मीटिंग को खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी राय में कोई भी किसी भी उन्वान पर किताब लिखने से दानिशवर नहीं बना है। अगर ऐसा है तो इतने बरसों में मैंने कम से कम 6000 किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, वो सिर्फ एक धोती लपेटते थे, लेकिन मुल्क के मुल्क उन्हें बापू कहते थे। अगर कोई अपने कपड़े उतार कर महान बन सकता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी हो जाती। दीक्षित के खुतबे का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उन्होंने सफाई में ट्वीट की एक सीरीज डाली। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ दोस्त मेरे खुतबे के वीडियो की क्लिप को दूसरे मानों के साथ दिखा रहे हैं। बीजेपी के एमएलए राकेश राठौर के एसपी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अब बीजेपी की इत्तेहादी अपना दल एमपी की बेटी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। रॉबर्ट्सगंज रुकन पार्लियामेंट पकौड़ी लाल की बेटी सुमन कौल ने एसपी सदर अखिलेश यादव के सामने पार्टी की रुकनियत हासिल की। वो प्रयागराज से जिला पंचायत की रुकन भी हैं। अब समाजवादी पार्टी सुमन के जरिए कौल बरादरी के वोट बैंक को अपने हक में लाने की हिकमत अमली अपनाएगी। अंजुमन गुलजार पंजतन शहर में होने वाली सभी तरही और गैर तरही शब बेदारियों में हिस्सा लेगी। इस बात की तस्दीक आज अंजुमन के ओहदेदारों
اور اراکین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کی۔ اس دوران انجمن کی جانب سے شہر کے مختلف اخباروں کے صحافیوں کو یاد عشرت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انجمن کے صدر الماس حسین خان اور سیکریٹری ولایت علی راجہ خان نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ انجمن کے لیے سلام اور نوحے لکھنے والے اعلیٰ شاعر عشرت رضوی لکھنوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد ان کی جگہ خالی تھی۔ اب انجمن نے فیاض لکھنوی کو سلام اور نوحے لکھنے کے لیے شاعر کی شکل میں منتخب کر لیا ہے، جس کے بعد اب انجمن سبھی طرحی و غیر طرحی شب بیداریوں میں شرکت کرے گی۔ اس موقع پر صحافی جاوید رضوی، شکیل رضوی، جنید احمد، محمد عرفان، حسن ابراہیم، علی طاہر رضوی، اعظم حسین، حمید الحسن، محمد مہدی عرفی، ذیشان حیدر، نذر عباس وغیرہ کو یادگاری نشان دے کر یاد عشرت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناموس رسالت بڑا حساس موضوع اور مسلمانوں کا اجماعی و مسلمہ عقیدہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دور نبوی سے لے کر آج تک کسی بھی زمانے میں گستاخی رسول کو مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا ہے اور نہ کریں گے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم سب کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ امت ناموس رسالت کا تحفظ نہ کر سکی تو اس کا وجود باقی نہ رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے صدر و کچوچا شریف کے سجادہ نشین سید معین الدین اشرف میاں نے کیا۔ وہ اتوار کو مدرسہ شیخ العالم صابریہ چشتیہ حق پلازا ابرار نگر لکھنؤ میں جشن مبارکباد و استقبالیہ پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امت مسلمہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داری سے غافل نہ ہو، بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے ہر لمحہ کوشاں و کمر بستہ رہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے چیئرمین افتخار احمد جاوید نے جواہر بھون واقع دفتر پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ آج ایک سادہ تقریب میں اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے چیئرمین افتخار احمد جاوید نے عہدے کو سنبھالا، جہاں اتر پردیش مدرسہ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اکبر ظفر اور اردو اکادمی کے رکن ڈاکٹر شاداب عالم نے انہیں مبارکباد پیش کی اور تمام اسٹاف و ملازمین اور ان کے محبین نے گلدستہ پیش کیا اور بورڈ کے مسائل سے آگاہ کرایا۔ محمد اکبر ظفر نے بتایا کہ بورڈ میں درپیش مسائل کو انتہائی سنجیدگی سے روبرو کرایا گیا، جہاں محترم چیئرمین نے ہماری باتوں کو انتہائی سنجیدگی سے سنا اور بورڈ کے پیچیدہ ہر ممکن حل کی یقین دہانی کرائی۔ محمد اکبر ظفر نے بتایا کہ گزشتہ 4.5 برس سے خالی پڑے اس عہدے پر محترم افتخار احمد جاوید کی نامزدگی سے نہ صرف تمام حلقوں میں خوشی کی لہر ہے، بلکہ تمام مدارس اسلامیہ میں بھی خوشی کی لہر ہے۔ عرفنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے قومی صدر حضرت مولانا سید شاہ معین الدین اشرف معین میاں نے گزشتہ روز عالمی شہرت یافتہ درگاہ حضرت سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معذور افراد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، انہیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچا کر ہم سب کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معذور افراد کو احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ہم سبھی کو ایسے افراد کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی عام شہریوں کی طرح زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انجمن پاسبان ادب دیوبند کے تحت گزشتہ روز بعد نماز عشاء شب محلہ پٹھان پورہ میں ممتاز غزل گو شاعر و افسانہ نگار حسد دیوبندی مرحوم کی یاد میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر عبداللہ راہی نے کی اور نظامت کے فرائض گلزار بیگ جگر نے انجام دیے۔ منعقدہ پروگرام میں گلزار بیگ جگر اور شمیم کرت پوری نے مرحوم حسد دیوبندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حسرت کی شاعری میں استعاروں کا نظام بھی ایک ایسی پیچیدگی رکھتا ہے جسے سمجھنے کے لیے شاعری کی سرسری سماعت کافی نہیں ہے۔ مشاعرے میں گلزار بیگ جگر، عثمان عثمانی کیرانوی، عبداللہ راہی، ندیم شاد، شمیم کرت پوری، ڈاکٹر کاشف اختر، عدنان انور چوکس دیوبندی، چاند دیوبندی، نعیم اختر، سہیل احمد، ولی وقاص، ذکی انجم، کامران عادل، وسیم راجو پوری، تابش راجو پوری اور شکیل انصاری کیرانوی نے اپنے بہترین کلام سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ ادارہ تحقیقات اردو فارسی پورا معروف مئو اور MGM PG کالج سنبھل کے اشتراک سے ایک آن لائن قومی ویبینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے پہلے سیشن کی صدارت پروفیسر سید حسن عباس نے کی، جبکہ دوسرے سیشن کی صدارت کی ذمہ داری ڈاکٹر محمود احمد کاوش کے سپرد کی گئی۔ نظامت کے فرائض عطا اللہ شمسی نے انجام دیے۔ سیمینار میں ڈاکٹر عابد حسین حیدری، ڈاکٹر ذیشان حیدر لکھنؤ، ڈاکٹر فیروز حیدری ناگپور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار کے دونوں سیشن میں 10 مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے۔ ان میں ڈاکٹر نعیمہ بی بی اسلام آباد، ڈاکٹر اختر سلطانہ حیدرآباد، ڈاکٹر شاہجہاں بیگم گوہر کرنال اور ڈاکٹر سعدیہ سنبل علی گڑھ کے نام قابل ذکر ہیں، جبکہ دوسرے سیشن کے اہم مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر عتیق الرحمان کولکاتہ، ڈاکٹر مہناز انجم اسلام آباد اور ڈاکٹر عظمت الحق کے نام اہم ہیں۔ سوشل قائد اور انڈسٹریل گھرانے کے ممبر صابر علی خان نے آج سہارنپور میں کہا کہ پہلے ہی بجلی سپلائی ریگولر نہیں ہونے اور معقول کام کاج نہ ہونے کی بنا پر عوام روزی روٹی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب ضلع سہارنپور میں پاور کارپوریشن
اور دیگر اہم محکموں کے افسران کی لگاتار کی جانے والی ہٹلر شاہی سب کے سامنے ہے۔ پچھڑے، پسماندہ، غریب اور مفلس عوام کے ساتھ محکمے کے لوگوں کا رویہ شرمناک ہے۔ میٹر چیکنگ، کٹیا سے بجلی چوری، کم یا زائد ریڈنگ اور اوور لوڈنگ کے نام پر عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ ہٹلر شاہی کے جنون میں محکمے کے افسران غریب عوام کی کسی بھی شکایت کو کسی بھی صورت سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج سنبھل پہنچیں گے۔ کیلا دیوی کے علاقے میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس علاقے کا افسران نے آج معائنہ کیا ہے۔ اعلیٰ افسران کی قیادت میں ایک ٹیم آج کیلا دیوی علاقے میں واقع مندر گئی جہاں وزیر اعلیٰ کو آنا ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ یہاں مندر میں حاضری دیں گے۔ اس کے علاوہ عوام سے بھی خطاب کریں گے جس کے لیے پنڈال بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی کا معقول بندوبست ہے۔ بی جے پی کے کارکنان میں وزیر اعلیٰ کی آمد سے کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق جوہری صلاحیت کی حامل آبدوز تیار کرنے سے متعلق متنازعہ معاہدے کے باعث برطانیہ اور فرانس کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور فرانس کے ڈیفنس منسٹر نے اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ متنازعہ معاہدے پر طے شدہ بات چیت کا سلسلہ منسوخ کر دیا ہے، جس کے بعد فرانس نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ فرانس کو معاہدے سے جڑے معاملات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن لندن میں برطانوی اور فرانسیسی وزرائے دفاع کے مابین ہونے والی بات چیت کا عمل منسوخ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ جوہری صلاحیت کے حامل آبدوز کی تیاری کا معاہدہ آکس معاہدہ کہلاتا ہے جو ابھی گزشتہ ہفتے ہی طے پایا تھا۔ انتخابی عمل میں دھاندلی اور فراڈ کے الزامات کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ روسی صدر پوتن کی جماعت ہی ملک میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں کامیاب ہوگی۔ یاد رہے کہ روسی حکومت کے ناقدین کو اس الیکشن میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور کئی علاقوں سے بیلٹ بھرنے اور جبری ووٹنگ کی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی، لیکن ملک کے الیکشن کمیشن نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی نتائج کے مطابق اب تک 64% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور ان ابتدائی نتائج کے مطابق پوتن کی متحدہ روس نے تقریباً 48%، جبکہ کمیونسٹ پارٹی نے 21% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایک ممکنہ نئی سرد جنگ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے چین اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر تعلقات کو بہتر کریں، اس سے پہلے کہ دو بڑے ممالک کے درمیان کے مسائل باقی دنیا تک بھی پھیلیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے رواں ہفتے ہونے والے اقوام متحدہ کے عالمی رہنماؤں کے سالانہ جلسے میں بولتے ہوئے کہا کہ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کو ماحولیات پر تعاون کرنا چاہیے اور جنوبی چین کے سمندر میں انسانی حقوق، معاشیات، آن لائن سیکیورٹی اور خود مختاری کے حوالے سے جاری سیاسی اختلافات کے باوجود تجارت اور ٹیکنالوجی پر مضبوطی سے بات کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دو طاقتوں کے درمیان ایک فعال تعلق کو دوبارہ قائم کرانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے اردو ٹی وی چینل سحر اور ریڈیو تہران سے جڑے معروف سینئر صحافی سید ساجد حسین رضوی اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ سید ساجد حسین رضوی گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے کے سبب شہر قم کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صورتحال بگڑنے کے بعد 3 ستمبر کو قم کے امیر المؤمنین اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ چند روز تک ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہے۔ تاہم ان کی صورتحال بگڑتی چلی گئی اور آج ان کی حالت دوبارہ بگڑی اور انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ سید ساجد حسین رضوی گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ایران کے اردو ریڈیو اور اس کے بعد سحر اردو ٹی وی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ روس کی ایک یونیورسٹی میں طالب علم کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق روس میں رواں برس کسی تعلیمی ادارے میں فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ بڑے اور سنگین جرائم کی چھان بین کرنے والی روس کی تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ واقعے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ ملزم کی شناخت یونیورسٹی کے طالب علم کے طور پر ہوئی ہے، جسے واقعے کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔